جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہم اپنا درس نمبر 58 پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے غزوہ ذی امر کے بارے میں پڑھا اور سن 3 ہجری کے احوال و واقعات تک ہم پہنچ چکے تھے. تو اسی سلسلے میں آگے ہم نے آج غزوہ بحران پڑھنا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحران حجاز کے علاقے میں ایک مقام کا نام ہے اور مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مقام بحران میں بنی سلیم کا ایک لشکر جمع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں اس لشکر سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج اور دشمن کا فرار ہونا. بحران پہنچنے سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بنو سلیم کا ایک شخص ملا. اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ دشمن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے خروج کی اطلاع ملتے ہی مختلف جگہوں پر منتشر ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو روک لیا اور مقام بحران پہنچ کر اس شخص نے جو خبر دی تھی اس کی تصدیق بھی ہو گئی. اس کے بعد اس شخص کو چھوڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 روز قیام فرمایا اور بغیر جدال و قتال کے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اس غزوے کو غزوہ بنی سلیم بھی کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں قائم مقام. مدینہ منورہ میں حسب سابق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور حسب عادت اپنی روانگی کا مقصد نہیں بتایا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ جو 2 بڑے اور مشہور غزوات ہیں غزوہ بدر اور احد، ان کے درمیان میں بھی سرایا اور غزوات پیش آئے جن سے ہم ناواقف ہیں. کعب بن اشرف کا قتل. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری. یہودیوں میں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا. اس کا باپ اشرف مدینہ میں بنو نذیر کا حلیف تھا. بنو نذیر میں یہ بہت معزز مانا جاتا تھا. حجاز کے بڑے تاجر کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی اور کعب اس کے بطن سے پیدا ہوا. اس کی 2 طرفہ شادی کی بنا پر کعب یہود اور عرب سے برابر کا تعلق رکھتا تھا. رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ سے تمام یہودیان عرب کا رئیس بن گیا. ہجرت کے 3 سال کے واقعات میں کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا قصہ مشہور ہے. کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخانہ شاعری کرتا تھا. غزوہ بدر میں فتح کے بعد جب اس نے سنا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو بہت غم زدہ ہوا. وہ قریش کے پاس تعزیت کے لیے مکہ گیا اور مقتولوں پر نوحہ خوانی کی اور قریش کو جنگ پر ابھارا. مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے پوچھا، تمہارے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا،
تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52، اور اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو توریت کا کچھ حصہ ملا؟ وہ نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کعب بن اشرف کے قتل کا حکم۔ ایک دن کعب بن اشرف قریش کے لوگوں کو حرم لے آیا، پھر سب نے بیت اللہ کا غلاف تھام کر مسلمانوں سے قتال کرنے کا حلف اٹھایا، پھر مدینہ واپس آیا، اور پھر وہی نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مدینہ کی عورتوں کے بارے میں گستاخانہ کلام کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر اور تحمل کا حکم دیا، لیکن جب وہ شرارت سے باز نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے بلایا اور کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انہیں نعوذ باللہ قتل کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے سے مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کے قتل کے لیے تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کا قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر مجھ کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی ایسی باتیں کی جائیں یا حیلہ جوئی کی جائے جو بظاہر شکایت ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منافی ہوں، تو اس طرح کی باتیں کہنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہہ سکتے ہو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرنے کے بعد کئی روز تک متفکر رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں مشورہ کریں، وہ تمہیں بہترین حیلہ بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی 4 صحابہ، ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبس بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن اشرف کے قتل پر اتفاق کیا۔ یہ سب قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب نے کہا، کلنا نقتلہ، ہم سب اس کو قتل کریں گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کعب سے ملنے گئے اور کہنے لگے کہ یہ مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقات وغیرہ مانگتا ہے، اور ہمیں اس شخص نے مشقت میں ڈال رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ سے قرض مانگنے آیا ہوں۔ کعب نے کہا، تم تو ابھی سے بیزار ہو گئے ہو، دیکھنا خدا کی قسم آگے چل کر تم ان سے اکتا جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے عہد و پیما ہوا ہے، اور اب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ فوراً اپنے قول سے پھر جائیں، بس انجام کے منتظر ہیں۔ اور دل میں یہ تھا
کہ فتح تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور شکست دشمنوں کی محقق ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 1 یا 2 وسق اناج ہمیں قرض دے دو۔ کعب نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ کوئی چیز میرے پاس رہن رکھواؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا چیز رہن رکھوائیں؟ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو گروی رکھ دو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نہایت حسین و جمیل ہیں اور عرب کی عورتیں خوبصورتی پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ کعب نے کہا اچھا لڑکوں کو گروی رکھ دو۔ کہنے لگے یہ تو عمر بھر کا عار ہے، یعنی باعث شرم ہے کہ لوگ ہماری اولاد کو ساری زندگی یہ طعنہ دیں گے کہ تم وہی ہو کہ 1 یا 2 وسق غلے کی خاطر رہن رکھے گئے تھے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وعدہ ٹھہرا کہ رات کو آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار رہن رکھ جائیں۔ جب یہ لوگ رات کو پہنچے، ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور کعب کو آواز دی۔ اس نے قلعے سے نیچے آنے کا ارادہ کیا۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ رضی اللہ عنہما ہیں، کوئی غیر نہیں، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا مجھ کو ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حیرت ہے، اس عورت نے وقت اور حالات کے مشاہدے سے یہ بات جان لی، اور وہ جانتی تھی کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ بدبخت کعب، اس کا شوہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ بہرحال کعب نے اپنی بیوی سے کہا کہ عزت والا اور شریف آدمی ہو اور اس کو کوئی نیزہ مارنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے بھی بلائے تو ضرور جانا چاہیے۔ اسی اثناء میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے سر کے بالوں کو سونگھوں گا، اور جب تم دیکھو کہ میں نے بال مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں تو تم تلوار سے گردن اڑا دینا۔ کعب چادر سے سر اور جسم کو لپیٹے ہوئے آیا۔ اس کے سر سے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آج تک ایسی کوئی خوشبو نہیں سونگھی جیسی تم نے لگائی ہے۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کے سر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب نے کہا اجازت ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگھا اور اپنے ساتھی کو بھی قریب ہونے کو کہا کہ سونگھو، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ کہا کیا آپ دوبارہ مجھے سونگھنے دیں گے؟ کعب نے کہا شوق سے۔ اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ میں لپیٹ لیا اور کہا اس دشمن خدا کی گردن اڑا دو، اور آنن فانن ان لوگوں نے اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اخیر شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے جواب میں عرض کیا ووجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد ازاں کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، کیونکہ وہ واجب القتل تھا اور قتل کا حکم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھا۔ اس کے قتل سے مشرکین کے شر اور فساد کو دور کرنا مقصود تھا اور اصلاح عالم کی بھلائی بھی مقصود تھی، جیسا کہ میوہ دار درخت کی اصلاح و افزائش کے لیے بیکار اور زائد شاخوں کو درختوں سے چھانٹا جاتا ہے تاکہ افزائش صحیح ہو۔ بہرحال جب یہود کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا
کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا اور ہمارے خلاف قتل پر ابھارتا تھا۔ یہودی لاجواب ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ آئندہ کوئی یہودی اس قسم کی حرکت میں ملوث نہ ہو۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے، کسی بھی قسم کا مذاق کرنے والا واجب القتل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے زاہد اور عاشق کی نماز میں فرق۔ عشق کے راستے کے مسافر مختلف ہیں، اسی وجہ سے عاشق جب لب کشائی کرتے ہیں تو اپنے اپنے حال کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، زاہدوں اور عاشقوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ارشاد ہوا، زاہدوں کی نماز رکوع و سجود ہے۔ پھر کچھ توقف کر کے فرمایا، اور عاشقوں کی نماز اپنے وجود کو ترک کرنا ہے، اس میں قیام، قعدہ، تکبیر اور نیت اللہ کی معیت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز عشق میں وجود کا احساس ہی کہاں رہتا ہے۔ اس حالت میں اگر عاشق صادق کو ذبح بھی کر دیا جائے تو اس کو خبر تک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں تیر لگا، ساتھیوں نے نکالنا چاہا تو فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں اس وقت تیر نکالنا، کیونکہ اس وقت مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ یہی ہے عاشق صادق کی نماز اور فنا فی اللہ کا مقام۔ یہاں ہمارا درس نمبر 58 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی